اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 79ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ آج ہم اس کتاب کے جس باب کو پڑھنا شروع کریں گے اس کا نام ہے تجدید۔ اس وقت ہم اس کتاب کا صفحہ نمبر 716 پر موجود ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کیڑا اور کویا۔ علی کے بن باز کو 4 سال گزر گئے۔ یہ 4 سال اس نے مسلسل مطالعے میں صرف کیے تھے، جس کی وجہ سے اس کے خیالات میں خاصی پختگی پیدا ہو چکی تھی۔ مطالعے سے حاصل کیے ہوئے کئی ایک نظریات کو وہ عملی زندگی میں آزما چکا تھا۔ اب اس میں خود اعتمادی پیدا ہو چکی تھی۔ مطالعے سے حاصل کیے ہوئے کئی نظریات کو وہ عملی زندگی میں آزما چکا تھا۔ اگرچہ بنیادی طور پر اس کے کردار اور شخصیت کی دیواریں اس احساس کمتری پر کھڑی تھیں، لیکن اب اس کے برتاؤ سے اس حقیقت کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ گونگا نہ رہا تھا، بلکہ اس کی گفتگو میں ایک جاذبیت پیدا ہو چکی تھی۔ اس کے دوست اور ساتھی اس کی باتیں سنتے اور سر دھنتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علی نے التزاماً زندگی کے متعلق ایک انوکھا نقطہ نظر استوار کر رکھا تھا جو رسمی زاویوں سے ہٹ کر تھا۔ دراصل اس کا انٹلیکچوئل سیلف ایک کوئے کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے تلے اس کی جذباتی انا کیڑے کی طرح چھپی ہوئی تھی۔ مطالعہ نظریات اور پختگی خیالات کا اس کے جذباتی تاروبود پر کچھ اثر نہ ہوا تھا۔ جذباتی طور پر وہ ایک بچہ تھا۔ وہ بچہ مار کھا کر روتے روتے سو گیا تھا۔ علی کو یہ خوف دامن گیر رہتا کہ بچہ پھر نہ جاگ پڑے۔ اسے ڈر تھا کہ وہ جاگ پڑے گا اور پھر سے بسورنا شروع کر دے گا۔ اس بات کا مطالبہ کرے گا کہ ماں اسے تھپکے۔ مامتا سے اس کی وابستگی جوں کی توں قائم تھی۔ اس کے گرد و پیش کئی ایک نوجوان لڑکیاں تھیں جو پردوں سے جھانکتی تھیں، کہے لگا کر آواز نشر کرتی تھیں، شرما کر چھپ کر ڈھونڈنے کی دعوت دیتی تھیں۔ ان میں دل فریبی تھی، حسن تھا، رانائی تھی، لیکن ممتا نہ تھی۔ وہ جگاتی تھیں، تھپک کر سلاتی نہ تھیں۔ ان میں سپردگی تھی، لیکن گردنیں اٹھانے کی صلاحیت نہ تھی۔ اس لیے وہ علی کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی اور مامتا بھری تھپکی کی عدم موجودگی میں علی اپنے محنت سے پیدا کیے ہوئے انٹلیکچوئل کوئے میں سوتا رہا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں بچہ جاگ نہ پڑے۔ اسے آرزو تھی کہ وہ جاگ اٹھے، ڈھکی چھپی آرزو، اور ممتا بھرے ہاتھ اسے تھپکتے تھپکتے اٹھا کر ممتا بھری گود میں ڈال دے۔ اسی ڈر کے مارے 4 سال وہ علی پور نہ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سویا ہوا بچہ پھر سے نہ جاگ پڑے، وہ کویا جو اس نے بڑی محنت سے بنایا تھا ٹوٹ نہ جائے اور لوگ اس حقیقت سے واقف نہ ہو جائیں کہ وہ وہی پرانا کیڑا ہے، پلپلا رینگتا ہوا کیڑا۔ اس کے باوجود جب کبھی علی پور سے کوئی آتا، وہاں سے خبر آتی، تو علی کے کان کھڑے ہو جاتے۔ بظاہر بے پرواہی دکھاتے ہوئے بڑی توجہ سے علی پور کی باتیں سنتا اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر بڑے انہماک سے خبروں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جوڑتا اور پھر اندازے لگاتا کہ شہزاد کا کیا حال ہے اور صفدر اور شہزاد کے تعلق کے متعلق محلے والوں کا کیا خیال ہے۔ کیا شریف حالات سے بے خبر ہے؟ کہ شہزاد شریف کے ساتھ نہیں جاتی؟ شروع میں محلے سے جو خبریں آتی تھیں ان میں شہزاد اور صفدر کا بہت چرچا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر دم نکلتا ہے۔ وہ کھڑکی میں کھڑی ہو کر آوازیں دیتی رہتی ہے، وہ منڈیر سے جھانکتا ہے، چچی سودا منگواؤ گی؟ آج تو کریلے پکاؤ، اور وہ جو زیور تم نے بنوایا تھا۔ کھڑکی میں کھڑا رہتا ہے، دونوں ہنس کر باتیں کرتے ہیں۔ وہیں کھڑے کھڑے دوپہر سے شام ہو جاتی ہے، نہ جانے ان کی باتیں ختم کیوں نہیں ہوتی۔ رات کو گرامو فون کے سرہانے بیٹھ کر گیت سنتے ہیں۔ آدھی رات بیت جاتی ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے نہیں تھکتے۔ پھر آہستہ آہستہ باتیں رنگ بدلتی گئیں۔ صفدر کے شراب کے نشے میں دھت رہنے کی باتیں چل نکلیں۔ توبہ ہے، ہر وقت بوتل منہ سے لگائے رہتا ہے، اور کیوں نہ ہو، شہزاد کا مال ہے، کیوں نہ لٹائے۔ مفت کی تو کہتے ہیں قاضی بھی نہیں چھوڑتا۔ اور صفدر تو بچپنے کا شرابی ہے، پی کر دنگا کرتا ہے، بیوی کو پیٹتا ہے، چیخ چیخ کر شعر گاتا ہے۔ اگرچہ علی کو یقین تھا کہ اسے ان باتوں سے قطعی دلچسپی نہیں، اسے قطعی طور پر پرواہ نہیں کہ شہزاد کھڑکی میں کھڑی رہتی ہے یا بازار میں صفدر نمازیں پڑھتا ہے یا شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن
یہ باتیں بڑی اہمیت رکھتی تھیں۔ صفدر کے شراب پی کر چلانے کی بات سن کر اسے بے حد خوشی ہوتی تھی، ایسی خوشی جس کا اعتراف وہ اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا تھا، ایک پرائیویٹ خفیہ خوشی۔ اب شہزاد کو سمجھ آئے گی، اب وہ جانے گی کہ سچے اور جھوٹے عاشق میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ان 4 برسوں میں علی پور جانے کے کئی ایک موقع ملے تھے، لیکن ایلی نے جان بوجھ کر علی پور جانے سے احتراز کیا تھا۔ وہ علی پور سے ڈرتا تھا، وہ شہزاد کی آواز سننے سے ڈرتا تھا، وہ آواز جو محلے میں گونجتی تھی، جس کے سرے محلے والیوں سے قطعی طور پر مختلف تھے، جس میں لے تھی، زیر و بم تھا۔ وہ عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی جو سیدھی دل پر اثر کرتی اور پھر نس نس میں دھنکی سی بجتی۔ ہر سال جب سکول گرمی کی چھٹیوں کی وجہ سے 1.5 ماہ کے لیے بند ہو جاتا تو ایلی مشکل میں پڑ جاتا۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے جب وہ خانپور جاتا تو کوئی نہ کوئی علی پور کی بات چھیڑ دیتا۔ مثلاً علی احمد کہتے، نصیر کی ماں، کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایلی چھٹیاں ہمارے پاس بسر کرتا ہے۔ بیچارہ اپنی ماں سے ملنے بھی گیا، راجو دبی زبان سے کہتی۔ اس کا نام زندگی ہے نصیر کی ماں، علی احمد چلاتے، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں۔ میں نے کہا، راجو سے دیکھ کر بولی، ایلی آیا ہے؟ لیکن راجو کہتے کہتے رک گئی۔ لیکن کیا؟ علی احمد چلانے لگے۔ راجو کی آواز مدھم پڑ گئی، ہم تو علی پور جا رہے ہیں۔ تو پھر تو مطلب کی بات کر۔ مطلب یہ، اس کی آواز اور مدھم پڑ گئی، وہ کہاں رہے گا چھٹیوں میں؟ علی احمد ہنستے، نصیر کی ماں تو بھی ہمیشہ باؤنڈری لگاتی ہے، اسے بھی ساتھ لے چلو، آخر ایک دن جانا ہی پڑے گا، آج نہیں کل سے ہی۔ کل نہیں پرسوں؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ وہ ہنسنے لگے۔ جب وہ علی پور پہنچے تو محلے کا احاطہ محلے والیوں کی آوازوں سے گونجنے لگا، وہ سب علی احمد کو چھیڑنے لگی۔ قافلہ۔ دفتن علی کو خیال آیا، وہ گھبرا گیا، اس نے محسوس کیا کہ احاطے کے میدان میں کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے چند ایک لمبے لمبے ڈگ بھرے اور دیوڑی میں جا کر رک گیا۔ اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا، باہر چیلیں چیخ رہی تھیں، کوے کائیں کائیں کر رہے تھے اور ان میں علی احمد کے کہکہوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کون؟ علی احمد آیا ہے؟ دفتن ایک مختلف نوعیت کی آواز سنائی دی، انوکھی، سریلی، پنچم آواز۔ ایلی کا دل ڈوب گیا، جسم میں لہریں سی چلنے لگیں۔ ہائے، یہ تو سارا قافلہ ہے، کسی کو چھوڑ تو نہیں آئے پیچھے؟ تو گھبراؤ نہیں، علی احمد بولے، سبھی ساتھ ہیں سبھی۔ علی احمد نے کہکہا لگایا، تو اپنی بات سنا شہزاد، سنا ہے تو نے اپنے میاں کو آگ کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں کہ تو نے اسے ریٹائر کر دیا ہے۔ عمر کی بات ہوتی ہے، وہ ہنسی۔ عمر تو ڈیوٹی کی ہے، کیوں چاچی؟ جھوٹ کہتا ہوں کیا؟ اب کیا رہا ہے پیچھے؟ پنچم گونجی، نگاہیں کھا گئیں تجھے، علی احمد نے کہکہا لگایا۔ نگاہوں کی بھینٹ جو چڑھا دیا اپنے آپ کو، ماں مدھم آواز میں بولی۔ علی احمد کا کہکہا ایلی کے بند بند میں ناچنے لگا۔ ایلی نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ محلے میں کئی ایک تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ عورتوں نے احاطے کے میدان میں بیٹھ کر چرخہ کاتنا، آزار بند بننا ترک کر دیا تھا۔ سر جھکا کر چلنے والے بوڑھے تعداد میں کم رہ گئے تھے۔ محلے کے نوجوانوں کی وہ حالت نہ رہی تھی، اب وہ چھاتی نکال کر چلنے لگے تھے۔ نوجوان لڑکیاں بوڑھیوں کی موجودگی میں سینہ ابھا کر کھڑی ہو جاتی، نظریں بچا کر مسکراتی، بال جھٹکتی۔ بچے بڑوں کا کہنا نہ مانتے، ضد کرتے، بڑوں کو منہ پر جواب دیتے۔ محلے کی بوڑھیاں بالکل ویسی ہی تھیں جیسے کہ پہلے ہوا کرتی تھیں، ان میں قطعی طور پر کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی، البتہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بہت سی ادھیڑ عمر کی عورتیں ان کی صف میں شامل ہو گئی تھیں۔ ایک نئی چیز جو محلے کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، گرامو فون باجا تھا۔ پہلے تو محلے میں صرف ایک باجا ہوا کرتا تھا جو بالا کے کمرے میں یوں بجا کرتا تھا جیسے مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں۔ بالا کے پاس چند ایک پرانے ریکارڈ تھے جن کی آواز اس کے کمرے میں گھٹ کر رہ جاتی تھی، جو چلتے چلتے میرا نام جانکی بائی، الہ آباد والی کہہ کر ختم ہو جاتے تھے، جنہیں سن کر بوڑھیاں ہاتھ چلا چلا کر چلاتی۔ اے یہ باولا کیا توے سے گھساتا رہتا ہے، ہر وقت کی ٹیں ٹیں، نہ شرم نہ حیا۔ لیکن بالا تو باولا تھا، اس سے جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
اسیب زدہ لوگوں سے بھلا کیا جھگڑا، اس لیے بالے کا باجا محلے میں سسکیاں لیتا رہتا تھا، بوڑھیاں چلملاتی رہتی، بالا ہی کر کے سنتا رہتا۔ اب محلے میں کئی ایک باجے آ گئے تھے، ان پر ایسے ریکارڈ چلتے جو ہنہناتے نہیں بلکہ گاتے تھے، اور گانے کے بول دور دور تک صاف سنائی دیتے تھے۔ روز رات کے وقت کوئی نہ کوئی باجا بجنے لگتا اور دیر تک گیتوں کی آوازیں محلے میں گونجتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دو باجوں کی آپس میں شرط باندھی جاتی اور وہ باری باری ریکارڈ بجاتے۔ مقابلے کے شوق کی وجہ سے باجے والے نئے نئے ریکارڈ خریدتے تاکہ حریفوں سے بازی لے جائیں۔ محلے والیوں نے ان کے باجے کے خلاف ضرور احتجاج کیا ہوگا۔ ظاہر تھا کہ ان کی آواز میں اب وہ اثر نہ رہا تھا۔ بولتی تو وہ اب تھیں، انہیں تو بولنے سے دلچسپی تھی، اثر پیدا کرنے سے نہیں۔ محلے کے جوان اب ان باتوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ بولتی ہیں تو بڑی بولیں، آپ ہی تھک جائیں گی۔ بہرحال ابھی تک ان میں اتنی جرت پیدا نہ ہوئی تھی کہ بوڑھیوں کی بات کاٹیں یا ان کی بات کا جواب دیں۔ بکھری کہانی۔ اتنی دیر کے بعد علی سے مل کر محلے والیاں بے حد خوش ہوئیں، گویا انہوں نے اس کے پرانے گناہ سب کے سب معاف کر دیے تھے۔ اے علی ہے، وہ اسے دیکھ کر چلاتی، اے اتنی دیر کے بعد دیکھا ہے تجھے، جی نہیں چاہتا تھا تیرا وطن آنے کو، اے تو نے حد کر دی، محلہ چھوڑا تو بالکل ہی چھوڑ دیا، پہلے تو باہر جانے کا نام نہ لیتا تھا، پھر جو چھوڑا تو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ پھر وہ علی کے قریب تر ہو جاتی، اچھا ہی کیا تو نے جو اس دلدل سے نکل گیا، مردوں کا کیا کام کہ دلدل میں پھنسے بیٹھے رہیں، مرد تو چلتے پھرتے گھوڑے ہوتے ہیں، کوئی جگہ ہوتی تو جان کی بازی لگاتا، وہ تو 12 دری ہے 12 دری، ایک آیا ایک گیا، اچھا ہوا تیری جان چھوٹی۔ میں نے کہا علی کچھ معلوم ہے تمہیں، اس اللہ ماری شرابی نے کیا کیا بیچ کر کھایا اسے، سمجھ لو نچوڑ لیا۔ اچھا ہوا اسے بھی سمجھ آئی کہ کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اسے کیا سمجھ آئے گی، وہ تو کہتی ہے لوٹ لو، وہ خود لوٹنے کے لیے بے قرار ہے، خامن سے بگاڑ ہو چکا ہے، لیکن وہ تو بدھو ہے بدھو، ورنہ عورت کی کیا مجال ہے کہ خامن کا کہا نہ مانے۔ اس بیچارے نے 1000 منتیں کی کہ چل میرے ساتھ چل، لیکن اس اللہ کی بندی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو لڑکیاں جوان ہو چکی ہیں، پھر بھی یہ اپنی ہٹ سے باز نہیں آتی۔ ادھر وہ کالے منہ والا شرابی روز پی کر بیوی کو پیٹتا ہے، پھر ڈھیٹ کہیں گا اسے آوازیں دیتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، منتیں کرتا ہے، اور جب کھڑکی نہیں کھلتی تو پھر سے بیوی کو پیٹنے لگتا ہے۔ توبہ ہے، اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ توبہ ہے، نہ کسی کی شرم نہ لحاظ۔ ایلین کی باتیں سن سن کر ان ٹکڑوں کو جوڑتا رہا، بہرحال وہ خوش تھا۔ ہنگامہ ہوا، اچھا ہوا، اسے سمجھ آ گیا، اسے معلوم ہو گیا کہ سچا عاشق کسے کہتے ہیں۔ خوشی کے باوجود ایسی باتیں سن کر اس کے دل پر ٹھیس لگتی۔ اس نے اپنا آپ تباہ کر لیا، عزت و ناموس گنوا دیا، اپنی جوانی برباد کر دی۔ ہاجرہ نے علی کو گلے سے لگا لیا، اس کے آنسو ٹپ ٹپ کرنے لگے۔ ہے علی، تو ہم سے ملنے سے بھی گیا، پہلے ہمارے پاس رہ کر ہمارا نہ تھا، اب ساتھ ہم کو بھی چھوڑ دیا، تیرا جی نہیں چاہتا تھا علی پور آنے کو، اس سے تو وہی دور اچھا تھا، تمہیں دیکھ تو لیتے تھے، اب تو دیکھنے سے بھی گئے۔ ہاجرہ روئے جا رہی تھی، اس کے پیچھے فرحت چپ چاپ کھڑی تھی۔ علی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ چل ادھر، فرحت کی طرف، ہاجرہ بولی۔ تو کیا ادھر علی احمد کے گھر رہے گا اکیلا ہی؟ نہ بیٹا، چل ہمارے ساتھ چل، جیسے ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ فرحت کی طرف جا کر رہنا گویا پھر سے منجدھار میں کودنے کے مترادف تھا۔ وہاں شہزاد تھی، صرف ایک چھت اور ایک زینہ حائل تھا۔ علی ادھر جانے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے چپ چاپ کھڑا رہا۔ تو بھی حد کرتی ہے اماں، فرحت بولی۔ اگر علی کا جی ادھر رہنے کو چاہتا ہے تو اسے کیوں مجبور کرتی ہے؟ ادھر لے جا کر خواہ مخواہ پھر سے مصیبت سر پر کھڑی کرنی ہے کیا؟ مشکل سے جان چھوٹی ہے پہلے ہی۔ اچھا، ہاجرہ بولی، جس طرح تو خوش رہے، جیسے تیری مرضی۔ علی کو یقین تھا کہ شہزاد علی احمد کے گھر آنے کی جرت نہ کرے گی، اور اگر آئی بھی تو اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ اس کا سامنا کر سکتا ہے، تو اسے صرف ایک بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ اکیلے میں علی کے روبرو آ کھڑی ہو۔ پھر اسے خیال آتا کہ آخر وہ کیوں آئے گی؟ اس کی آمد کا خطرہ دراصل محض خوش فہمی ہے،
آخر اسے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ 4 دن کے بعد ایک روز علی احمد اور گھر کے جملہ لوگ علی احمد کے کسی دوست کے ہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہیں صرف چند 1 گھنٹے کے لیے باہر رہنا تھا۔ ایلی نے اس بات کو چندہ اہمیت نہ دی، اس لیے وہ کتاب اٹھا کر ایک الگ کمرے میں جا بیٹھا اور مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ ہاں اسے وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور پیشتر اس کے کہ وہ سر اٹھا کر دیکھتا، ریشمی کپڑوں کی ایک خوشبودار گٹھری اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ گٹھری کے اوپر والے سرے پر سیاہ ناگن سی بل کھائے ہوئے تھی۔ وہ چونکا، کون ہے؟ گٹھری سے دبی ہوئی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایلی گھبرا گیا۔ اس نے چوٹی کو اٹھایا۔ ماتھے پر تل دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا۔ اس نے چوٹی کو چھوڑ دیا۔ دھم سے گٹھری پھر سے گر گئی۔ سسکیوں کی آواز اور بلند ہو گئی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ ٹھوکر مار کر اس ریشمی گٹھری کو پرے ہٹا دے اور پھر خراما خراما کمرے سے باہر نکل جائے، جیسے ہیرو سٹیج سے نکلتا ہے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ ریشمی گٹھری کو اٹھا کر سینے سے لگا لے۔ اس کا جی چاہتا تھا گٹھری پر ڈھیر ہو جائے، اسے باہوں میں سمیٹ لے اور دبی آواز سے کہے، قدموں پر گرنا تمہارا کام نہیں دیوی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کا جی چاہتا تھا کہ کچھ نہ کہے، بیٹھا رہے۔ کیا اپنے شرابی محبوب سے اکتا گئی؟ کیا دل بہلاوے کے لیے کوئی اور نہیں ملتا؟ مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے قدموں میں گری ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ اس کی عظمت کا اعتراف کس طرح ہو سکتا تھا؟ اس سے عظیم تر لمحہ اس کی زندگی میں کیا ہو سکتا تھا؟ وہ خوش تھا، اس کی تذلیل پر خوش تھا، اس کے اعتراف شکست پر خوش تھا۔ وہاں وہ چاہتا تھا کہ یوں ہی بیٹھا رہے، دیوتا بن کر بیٹھا رہے اور اس کے قدموں پر وہ سر نگوں رہے۔ تمام دنیا پر سناٹا چھایا ہوا تھا، کائنات گویا رک گئی تھی۔ روئے زمین پر کوئی اور نہ تھا، صرف دیوتا اور پشیمان پجاری۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد پورا ہو رہا تھا، صرف وہ دونوں باقی رہ گئے تھے، یا پھر ایک خلا تھا، وسعتوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ایک عظیم تر خلا۔ صدیوں خاموشی تاری، صرف ہچکیاں، لمبی دبی دبی ہچکیاں، پھر کپڑوں کی گٹھری میں حرکت ہوئی، پیشانی کا سیاہ تل ابھرا۔ میں تم، ابدیدہ ہچکی نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم ہو؟ ایلی نے نفرت بھرے انداز سے کہا، بناوٹی نفرت۔ ہاں میں۔ تم؟ ایلی کی نگاہ کند چھری کی طرح پڑی۔ ہاں میں، چور چور ہو کر تمہارے قدموں میں، چور چور ہو کر تمہارے قدموں میں آ گری ہوں، جو شرابی کے ہاتھ کا گلاس بنے۔ تم مجھے شرابی کے ہاتھ دے گئے تھے نا؟ میں دے گیا تھا؟ نفرت سے اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تم نہ جاتے تو اب کیا رکھا ہے؟ وہ بولا۔ سچ ہے۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے معافی بھرے انداز سے چہرے سے بال ہٹائے اور اپنا منہ ننگا کر کے بولی، اب کیا دھرا ہے؟ وہ اسے دیکھ کر چونکا۔ اس کے روبرو وہ شہزاد نہ تھی، ایک لٹا پٹا چہرہ، ویران آنکھیں، ہڈیوں بھرے گال، داغدار جلد، بجھا دیپ۔ وہ اسے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا، جیسے کسی نے اس کے سینے پر گھونسا مار دیا ہو۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ ہاں، وہ بولی، اب کیا رکھا ہے؟ ویرانی، تباہی، لیے ہوئے کو کون منہ لگاتا ہے؟ چور 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 ہو جائے تو کون ٹکڑے چنتا ہے؟ وہ خاموش کھڑی رہ گئی۔ کمرے کی فضا گویا منو بوجھل ہو گئی، ایک اداس بھاری خاموشی چھا گئی۔ دور کوئی کراہ رہا تھا، رو رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا، وہ بولی، اب تم بھی منہ نہ لگاؤ گے، اب رکھا ہی کیا ہے؟ اس نے سسکی زدہ کہا لگایا۔ تو پھر؟ وہ بولا، پھر؟ آخر پھر مجھ پر نوازش کیوں کی گئی؟ تم پر میں کیا نوازش کروں گی؟ تو کیا یہ نئی چال ہے؟ چال؟ وہ کہا مار کر ہنسی۔ اس ہنسی میں دھار تھی، ایسی دھار جس کا رخ اس کی اپنی طرف تھا۔ گناہ بخشوانے آئی تھی کیا؟ جبھی خدا بن کر بیٹھ گئے ہو تم۔ علی بھنچکا رہ گیا، اسے کوئی جواب نہ سوجھا۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ بہرحال تم کو سمجھتا ہوں۔ نفرت سے اس کی ناک دھار بن گئی۔ تم مجھے سمجھتے کیا؟ تم مجھے کیا سمجھو گے؟ تم میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ دوسرے کو سمجھ سکو، دوسرے کو دیکھ سکو، سمجھنا تو اور بات ہے۔ جی؟ وہ غصے میں بولا، میں تمہیں نہیں سمجھ سکا، نہیں سمجھ سکتا۔
خود پرست شخص کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ جی میں خود پرست ہوں، تمہاری خود پرستی نے ہم سب کو تباہ کر دیا، اس شرابی کو بھی۔ اس کی آواز میں تمسخر تھا۔ ہاں، اس نالی کے کیڑے کو بھی۔ نالی کا کیڑا؟ ہاں، اس کا مقصد مجھے لوٹنا تھا، اس نے مجھے دل بھر کر لوٹا اور میں جان بوجھ کر لوٹتی رہی۔ مجھ میں اب بھی اپنا آپ لوٹانے کی ضرورت ہے۔ اوہ، تمہاری طرح نہیں کہ مجھے اکیلی چھوڑ کر چلے گئے۔ میں چلا گیا؟ تمہیں مجھ پر اعتماد نہ تھا، تم کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے، تم میں اتنی وسعت نہیں، تم شک کے زور پر پیار کرتے ہو، محبت کرنا نہیں جانتے۔ آج تم بھی میرا مذاق اڑا رہے ہو، گری ہوئی کو پاؤں میں روند رہے ہو۔ میں صرف تمہارے سامنے گری ہوں، کسی اور کے سامنے نہیں، اتنی گری ہوئی بھی نہ سمجھو مجھے۔ شہزاد کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، اس نے دونوں بازو سینے پر طے کیے ہوئے تھے اور وہ یوں کھڑی تھی جیسے جلتے ہوئے جہاز میں کوئی کیسا بیانکا کھڑا ہو۔ دیر تک وہ یوں ہی کھڑی ٹکٹکی باندھ کر ایلی کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی نگاہ تلے ایلی ایک انجانی گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اسے لٹا دیکھ کر وہ محسوس کر رہا تھا کہ اسے وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جیسے اس کا ساتھ دینا اس کا فرض ہو چکا ہو۔ سکھ میں چاہے وہ اس کا ساتھی نہ بنتا، لیکن دکھ میں وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اب شہزاد کے پاس رہا کیا تھا؟ جوانی ڈھل گئی تھی، جوبن ختم ہو چکا تھا۔ ایلی کا جی چاہتا تھا کہ اٹھ کر اس کے قدموں پر گر جائے، رو رو کر اس سے معافی مانگ لے، لیکن اس میں اتنی جرت نہ تھی۔ دفتن وہ آگے بڑھی، اس نے دونوں ہاتھوں سے ایلی کا سر تھام لیا۔ لیکن تم یوں چوہے کی طرح کیوں دب کے بیٹھے ہو؟ کیوں منہ چھپائے پھرتے ہو؟ کبھی علی پور نہیں آئے، اور اب آئے تو سامنے کیوں نہیں آتے؟ مجھ سے دلچسپی نہیں تو نہ صحیح، مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن مجھ سے نفرت ہی صحیح، اعلانیہ نفرت کرو، تھوکو، میرے منہ پر تھوکو، ٹھوکر مار کر مجھے باہر نکال دو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ایلی کا منہ اپنی طرف موڑ لیا۔ ایلی نے محسوس کیا جیسے پٹاخے کو آگ دکھا دی گئی ہو، بھن سے اس کا سر ہوائی کی طرح چل گیا۔ اس نے انجانے میں اٹھ کر شہزاد کو دونوں باہوں میں تھام لیا اور پھر دیوانگی بھرے جوش سے اس ریشمی گٹھری کو سمیٹ کر اپنی گود میں ڈال لیا۔ پھر وہ نہ جانے غصے میں، جوش میں یا نفرت کی شدت کی وجہ سے چیخنے لگا۔ تم کمینی ہو، حرام زادی ہو، فاحشہ ہو، تمہیں دوسروں کو تباہ کرنے میں دلچسپی ہے، تم انسانوں سے کھیلتی ہو، تم حرام خور ہو۔ ہاں ہوں، وہ بولی، کر لو میرا کیا کرتے ہو، اور پھر گٹھری سی بن کر پڑ گئی۔ ایلی نے اس گٹھری کی طرف دیکھا جو اس کی گود میں پڑی تھی، پھر دفتن اس کے ذہن میں گاڑی کی کوک سنائی دی۔ گاڑی اونچے اونچے ٹیلوں کے درمیان چھکا چھک چل رہی تھی۔ ایک ڈبے میں مونگیا رنگ کی گٹھری پڑی جھول رہی تھی۔ ارے یار، غضب ہو گیا، تباہی، بربادی، لٹ گئے، برباد ہو گئے، ارجمن چلا رہا تھا۔ پھر گٹھری کے پٹ کھلے اور دو ہنائی ناگ باہر نکلے۔ سارے عالم پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایلی نے گود میں پڑی ہوئی گٹھری کی طرف دیکھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ پھر سے اپنے آپ کو بدرو میں پھینک دیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ غصے سے اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ کر لو میرا جو کر سکتے ہو، کر لو میرا کیا کر سکتے ہو؟ کوئی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ غصے سے ایلی کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ اس ریشمی گٹھری پر پل پڑا۔ لفافہ۔ اگلے روز جب وہ جنگلے میں بیٹھا پڑ رہا تھا تو نیچے زینے سے شور بلند ہوا۔ راجو، شمیم، کوئی ہے بھئی اس گھر میں کہ کانوں میں تیل ڈالے بیٹھے ہو؟ ایلی شہزاد کی آواز سن کر چونکا۔ وہ تو علی احمد کے گھر کبھی نہ آئی تھی، کبھی آتی تھی تو سال میں ایک مرتبہ، لیکن اس طرح گھر والوں کو آوازیں دے رہی تھی جیسے روز کی آنے والی ہو، اور پھر اس کی آواز اسی طرح گھنٹی کی طرح بج رہی تھی جیسے ٹن جوں کا توں قائم ہو۔ بات کا انداز بھی وہی تھا جیسے ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ علی احمد ہنستے ہوئے آگے بڑھے۔ لو، وہ بولے، ہماری قسمت مفت میں جاگ اٹھی۔ کس نے جگا دی آپ کی قسمت؟ راجو نے پوچھا۔ دیکھ لو، شہزاد آئی ہے ہمارے گھر، اب تو آئے گی ہی۔ کیوں؟ علی احمد بولے۔ اب سودا بک گیا، شہزاد چلائی، اب خطرہ کیسا؟ ابھی تو گودام بھرے ہیں، علی احمد بولے۔ کیوں نصیر کی ماں، ٹھیک ہے نا؟ تم آپس میں ہی فیصلہ کر لو۔ راجو ہنسنے لگی۔ جبھی تو میں آئی ہوں، شہزاد نے کہا۔ میں نے کہا آج روبرو فیصلہ ہو جائے، تو آؤ بیٹھو۔ ہمارے پاس تو کبھی بیٹھی ہی نہیں، تو بس کھڑکیوں پر چیل کی طرح منڈلاتی رہتی ہے۔ کبھی ہمیں بھی موقع دیا ہوتا۔ علی احمد ہنسنے لگے۔ جسے سدھ بدھ ہی نہ ہو اسے کیا موقع دینا؟ وہ ہنسی۔ اب آئے گی بھی اندر یا ان کی باتوں میں الجھی رہو گی؟ اندر سے راجو بولی۔
آتی ہوں، یہاں تو صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ علی احمد ہنسنے لگے۔ بھائی بڑی تیز ہے یہ شہزادو، ابھی کیا دیکھا ہے؟ وہ اندر جانے کے بجائے سیدھی علی کی طرف آتے ہوئے بولی اور بے پرواہی سے برسبیل تذکرہ علی سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تو یہ کیا پڑھنے کی جگہ ہے اور یہ وقت پڑھنے کا ہے؟ میرا یہ خط تو ڈالا ذرا ڈاک میں۔ شہزاد نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا اور پھر جیسے کوئی بات ہی نہ ہو علی احمد سے بولی، ہے مہمان آئے ہیں، کچھ تواضع کرو، کچھ منگواؤ نا، شہزاد آئی ہے۔ ان کی گھبراہٹ دیکھ کر شہزاد مسکرائے، پھر مڑ کر علی سے کہنے لگی، یہ خط تمہارے لیے ہے، کہیں ڈاک میں ڈالا تو میں پٹ جاؤں گی۔ علی نے دیکھا تو لفافے پر شریف کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ لفافہ کھولا تو اندر مختصر طور پر لکھا ہوا تھا، مجھ سے آج ہی ملو، میں نے تم سے بہت باتیں کرنی ہیں۔ وہ بیٹھک جو احاطے میں کھلتی ہے، اس کی تیسری کھڑکی اندر سے کھلی ہوگی، کھڑکی میں اندر ٹارچ پڑی ہوگی، اٹھا لینا، 12 بجے سے پہلے نہ آنا۔ رابعہ کے چوبارے کے نیچے کی بیٹھک، جس کی کھڑکیاں احاطے کے میدان میں کھلتی تھیں، سالہ سال سے بند پڑی تھیں۔ اس میں گھر کا کاٹ کباٹ ڈھیر کیا ہوا تھا۔ رابعہ اور شہزاد کے مکان کا صدر دروازہ چھتی گلی میں کھلتا تھا، جسے گلیارہ کہتے تھے، لیکن یہ دیوڑی مشترکہ تھی، یہاں سے 4 ایک مکانات کو راستے جاتے تھے، اس لیے صدر دروازے کو چوری چھپے شہزاد کے گھر جانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میدان میں کھلنے والی بیٹھک کی کھڑکیاں ان کے گھر میں داخل ہونے کا براہ راست ذریعہ تھا۔ وہ بھی صرف اس لیے ممکن العمل تھا کہ رابعہ ان دنوں باہر گئی ہوئی تھی اور شہزاد نہ جانے کس وجہ سے اپنے چوبارے میں آ گئی تھی۔ شاید اس کی وجہ صفدر ہو، جس کا مکان شہزاد کے چوبارے سے عین ملحق تھا۔ اس رات وہ جنگل میں لیٹا ہوا سوچ رہا تھا۔ گھر کے زیادہ تر لوگ اوپر چھت پر سوئے تھے۔ باہر صحن میں زینے کے پاس ہاجرہ کی چارپائی تھی، جس کے پاس ہی وہ جائے نماز پر بیٹھی نہ جانے کیا پڑھ رہی تھی۔ انہی دنوں ہاجرہ نے دلی کے ایک بزرگ جنہیں حاجی صاحب کہتے تھے کی بیعت کر لی تھی اور نمازوں اور وظائف میں مصروف رہتی تھی۔ نیچے احاطے کے میدان میں چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ علی نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ چاندنی خطرناک نتائج بھی پیدا کر سکتی ہے۔ محلے میں چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، برتن بج رہے تھے، چارپائیاں گھسیٹی جا رہی تھیں، دروازوں کے پٹ بند ہو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ محلے پر خاموشی طاری ہوئی جا رہی تھی۔ خاموشی کے وقفے لمبے ہوتے جا رہے تھے، پھر محلے کی مسجد سے نمازی وظائف سے فارغ ہو کر گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ قدموں کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں، ٹپ ٹپ ٹپ۔ قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی دروازہ چراؤں کر کے کھلتا اور ٹھک سے بند ہو جاتا، پھر خاموشی چھا جاتی۔ چند ساتھ کے بعد پھر ٹپ ٹپ قدموں کی آواز آتی، آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جاتی، اور پھر چراؤں ٹھک کے بعد خاموشی کا ایک اور وقفہ شروع ہو جاتا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔